السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی حالتوں میں ہوں گے۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم لیلۃ القدر اور تہجد کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی تہجد کی طاقت سے ناواقف نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جب کہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پہلے آسمان پہ تشریف لے آتا ہے اور اللہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145۔ اب آپ تہجد کو لیلۃ القدر کی نظر سے دیکھیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، یعنی آپ شب قدر میں جو بھی نیک عمل کریں گے آپ اسے 83 سال کے ساتھ ضرب دے دیں۔ مثال کے طور پر آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں روز اٹھے اور آپ نے روز تہجد کی نماز پڑھی تو اس کا اجر ایسا ہوگا جیسے آپ نے 83 سال روز اٹھ کر تہجد پڑھی۔ آپ فرض کریں کہ آپ نے رمضان کے اس آخری عشرے میں تہجد کے بعد روز قرآن پڑھا تو اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال روز راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا۔ آپ فرض کریں کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں آپ نے روز راتوں کو اٹھ کر ذکر و اذکار کیے تو اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال روز راتوں کو اٹھ کر ذکر و اذکار کیے۔ تہجد کی تو پہلے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آپ سوچیں کہ رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں تہجد کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ روز اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو پا لیں گے، کیونکہ لیلۃ القدر چھپائی تو انہی راتوں میں گئی ہے، تو جو روز اٹھ کر عبادت کرے گا تو وہ آخر کار اس رات کو پا ہی لے گا۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے اس رات کو پا لیا تو آپ کی دعائیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی، آپ کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ کی مرادیں آپ تک پہنچا دی جائیں گی، آپ کے لیے تقدیر کے خوبصورت اور خوش کر دینے والے خیرت انگیز فیصلے اتار دیے جائیں گے۔ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ایسے ہی گنوا دیں گے صرف کتنا اس لیے کہ بڑا آپ کے گولڈن ایگزامز چل چانس ہے رہے یہ ہیں، صرف آپ کے اس لیے لیے کہ اپنے آپ کی رب کو جاب راضی چل کرنے رہی ہے، کا۔ صرف اس لیے کیونکہ آپ سست ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی روٹین خراب ہے۔ یہ سب کچھ تو سال بھر چلتا رہنا ہے، مگر یہ 10 دن بس سال میں ایک مرتبہ ہی آنے ہیں، اور اوپر سے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اگلے سال ہم یہاں ہوں گے بھی یا نہیں، اگلے سال پتہ نہیں ان 10 دنوں تک زندگی ہمیں مہلت دے گی بھی یا نہیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے۔ آج سے ہی آپ نے تہجد کا، قرآن کا اور ذکر و اذکار کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ کا ٹائم ٹیبل بہت بیزی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ ان راتوں میں وقت کو کیسے مینج کریں، تو آج یہ پوسٹ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی بنا کر لائی گئی ہے، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کوشش کریں تو آپ لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں۔ آپ اگر تھوڑی سی محنت کریں تو آپ بھی 83 سالوں کی عبادت کے اجر کے حقدار بن سکتے ہیں، آپ کی دعائیں بھی پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی مغفرت بھی ہو سکتی ہے، آپ بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے فجر کی اذان سے 90 منٹ پہلے اٹھ جانا ہے، پھر آپ نے سحری کر لینی ہے تاکہ آپ کو یہ فکر نہ رہے کہ ابھی سحری کرنی ہے اور کہیں فجر کی اذان نہ پہلے ہو جائے۔ پھر آپ نے تہجد کی نماز کے لیے وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز بچھا کر تہجد کی نماز شروع کر لینی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد تہجد کی دعا پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ آخری لیمٹ نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے اور آپ کی طاقت پر ہے کہ آپ کتنی ہمت رکھتے ہیں۔ تہجد کی نماز آپ 2 رکعت کر کے ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ایک اور بات یاد رہے کہ تہجد کے نوافل کا مقصد ہی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، یعنی لمبا قیام کرنا، اور اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں اور قرآن کا بڑا حصہ آپ کو زبانی نہیں آتا تو آپ مصحف سے دیکھ کر بھی تہجد میں زیادہ سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف نفلی نماز کے لیے ہے، اس لیے ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو جتنا ہو سکے حفظ کر لیں، تاکہ نفلی نمازوں میں ہمیں مصحف سے دیکھ کر پڑھنا نہ پڑے بلکہ ہم اپنے حافظے سے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو قرآن کا بڑا حصہ نہیں آتا اور آپ
پھر بھی اپنے حافظے سے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو سورۃ الکافرون، سورۃ ناس، سورۃ اخلاص وغیرہ آتی ہے تو یہ بھی آپ تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی شرط ہے کہ فلاں فلاں صورتیں آتی ہوں گی تب ہی آپ تہجد پڑھ سکیں گے، بالکل نہیں۔ اس لیے اس بات کو بہانہ بنا کر تہجد نہیں چھوڑنی، جو صورتیں آتی ہوں آپ آرام سے وہ پڑھ لیں۔ یوں پھر آپ تہجد کی نماز کو انتہائی خشوع کے ساتھ مکمل کریں، اور آخر میں وتر پڑھنا مت بھولیں۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز میں وتر نہیں پڑھے، کیونکہ ایک رات میں ایک ہی وتر ہوتا ہے، اگر عشاء کی نماز میں آپ وتر پڑھ چکے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ آپ تہجد کے وقت نہیں اٹھ پائیں گے، تو پھر آپ تہجد میں وتر نہیں پڑھیں گے۔ پھر تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، خوب توبہ کریں، درود شریف پڑھیں، مسنون دعائیں پڑھیں، اور بس اتنی سی بات ہے، آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ جیسے آپ فرض نماز پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی تہجد کے نوافل بھی پڑھنے ہوتے ہیں۔ کیا 90 منٹ نہیں نکال سکتے آپ اپنے رب کے لیے؟ یہ 90 منٹ آپ کی عبادت کو 83 سال کی عبادت کا درجہ دے سکتے ہیں۔